ایک چیز میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ وہ ایف آئی آر کی پرنٹ آؤٹ ہے جو لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ہالینڈ اور وینزویلا سے آئی غیر ملکی خواتین کو اغوا، جبر، زیادتی، ریپ، ایکسٹارشن، پیسے، جی یہ تو سب آپ کو یاد ہے. آج کل بات نہیں ہو رہی اس پہ. کیا ہوگا؟ وہ خواتین تو مجسٹریٹ کے پاس بیان دے کے گئی ہیں، وہ کہہ کے یہی بندہ تھی، ان کا بیان موجود ہے. اتھارٹیز جو ہے ایلیگیشن جو ہے وہ ابڈکشن ہے، سیکشل اسالٹ ہے ایک دو فورن خواتین پہ، اور کس کی فیملی کے لوگ ہیں؟ فورن منسٹر. ایک طرف تو ہم جو ہے وہ سالسی کر رہے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر، ایک طرف تو ہم سالسی کر رہے ہیں، اور ہم یہ وزیر اعظم جو ہے بڑا وہ ادھر دی تصویر تھے ادھر دی تصویر تھی، میرا بڑا جو ہے صفات بڑا کم کر کے آئے. تو یہ جو مطلب ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ کس نے دی ہے؟ پنجاب پولیس نے دیتی ہے نا. پنجاب پولیس تو پچھلے 2 سال میں ہم پہ ہی ایف آئی آر دے رہی ہے. چلو تھوڑے سے ہی ہوگی. پھر صرف اگر ایف آئی آر ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ کو کسی نے آپ کی طبیعت صاف کرنے کے لیے کیا. اور مگر اب وہ جو وینزویلا اور ہالینڈ سے خواتین آئی ہیں جو وہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان دے کے گئی ہیں، ایسے کسی کے رشتہ دار نہیں ہے، ان کے ساتھ میں زیادتی ہوئی ہے، اور میڈیکل رپورٹس جو ہے انہوں نے بھی یہ پروف کیا ہے. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایکیوز اریسٹ بھی ہوئے، نامینیٹ ہوئے. اس کے اندر پولیس جو ہے اس نے یہ کہا کہ میڈیکل ایویڈنس جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے جو ایلیگیشن ایف آئی آر کے اندر لگائے گئے. کیا ہوا اس کیس کا؟ کیا ہوا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ڈار صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا؟ ہمیں تو بڑے لیکچر دیتے ہیں آپ اخلاقیات کے، دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. یا تو اگر آپ دوسری دنیا کے ہمیں بتاتے ہیں تو وہاں تو ایک ٹریفک وائلیشن کی ٹکٹ کے اوپر بھی 20 ناروے کے اندر پرائم منسٹر جو ہے وہ 60 ٹکٹ کے اوپر ریزائن. کوریا کے اندر کرپشن کا الزام لگ گیا ایک پرائم منسٹر پہ، وہ الزام لگ گیا اینڈ ہی سول کی جو سب سے بڑی پہاڑی تھی اس پہ سے جمپ کر کے خودکشی کر لی کہ میرے پہ یہ الزام لگ گیا. بعد ثابت ہوا کہ صرف الزام ہی لگا سی، اس میں کرپشن کوئی نہیں تھی، مگر وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ میرے پہ الزام لگ گیا کرپشن کا، اور میں اس ملک کا مطلب اتنا بڑا چودھری. تو یہاں پہ جو چودھری ہے وہ الزام بھی لگ گیا، ایف آئی آر بھی ہو گئی، بیان بھی ہو گئے. ٹھیک ہے جی، پھر ٹوپی پہن کے جی ایسے کھڑے ایسے مسلط تصویریں جناب سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. عوام کو تو یہ کوئی بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے 4 دن میڈیا نے اس کے اوپر بینڈ شینڈ بچا لیا، کام ٹھنڈا ہو گیا، ٹھیک ہے، بندے بھی بھول جان گے، عوام بھی بھول جائے گی، کوئی نیا وقوع ہو جائے گا، نئی واردات ہو جائے گی. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں جس میں فائنانس اور کرپٹو کرنسی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو صرف کیس کے اسٹیبلش فیکٹس کے طور پہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو بھی اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے. صرف یہ نہ کیا جائے کہ حکومت ٹھیک ہے اسٹیبلش فیکٹس ہے، یہ رولا جی نہ کرپٹو کرنسی کا رولا سی نہیں، رولا کسی، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایکول اپلیکیشن آف دا لا. یہ اصل مسئلہ ہے. مسئلہ امپارشل انویسٹیگیشن ہے ریگارڈلیس آف پولیٹیکل کنیکشنز آف فیملی اینڈ بیک گراؤنڈ. یہ اصل ایشو ہے کہ غریب جو ہے اس کا تو انکاؤنٹر کرا دو سی سی ڈی سے. ٹھیک ہے جی، ہاں ٹھیک ہے، بات یہ غریب ہو تو اس کا انکاؤنٹر کر دو، مگر وہ ڈار صاحب کی فیملی کا تو نہیں. یہ میڈیا والے اپنا فیلڈ لے رہے ہیں، اس کے بعد کوئی بات نہیں. یہ کیس جو ہے اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز بھی ہیں. ہمیشہ ہندوستان کے حوالے سے ہم فارنرز کے ساتھ جو اس قسم کی معاملات ہوتے ہیں، مطلب عام ایلیمنٹس ہے ہندوستان میں، مطلب پاکستان میں اس لیول کے کہ پاکستان کی انٹرنیشنلی بدنامی کا باعث. تو کوئی شرم کر لینی چاہیے. اگر آپ اس کے اوپر ریزائن کر کے گھر چلے جاتے تو پوری دنیا میں شاید آپ کی نیکنامی ہو جاتی، لوگ سمجھتے کہ شرم آ گئی ہے. مگر آپ نے اس کے اوپر بھی جانا مناسب نہیں سمجھا. کرپشن پہ تو آپ جانا مناسب سمجھتے ہی ہے نا، وہ تو آپ اپنا حق سمجھتے ہیں نا. کم از کم یار اس تو اللہ کا اس تو نہیں. پنجاب پولیس ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے، 2 بہنیں، ایک کا نام انمول اور دوسری کا نام امینہ. ینگ بچیاں. ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا تو یہ کلچر ہے کہ بیٹیاں مائیں یہ سمجھی ہوتی ہیں. آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ریڈ لائن ہے خواتین کے لیے میں نے یہ کر دیا. آپ کے صوبے کے اندر 2 بچیاں پولیس کی کسٹڈی کے اندر جو ہے وہ صحت یاب جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ سی سی ڈی غریب لوگوں کے پولیس مقابلے تو کر دیتی ہے، مگر جب پولیس والے ظلم کرتے ہیں تو وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے. یہاں بھی مقابلے کرو نا، میں دیکھوں تمہارا انصاف اور تمہاری سی سی ڈی کی تمہاری کارکردگی دیکھوں. کیا قصور تھا ان کا؟ یہ قصور تھا کہ وہ پنجاب میں رہنے والی تھی، یہ قصور تھا کہ وہ غریب تھی، یا آپ نے یہ سمجھا کہ ان کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے اس جماعت کا نام ایسے ہی تحریک انصاف نہیں لکھا.
इंसाफ, हम हर मजलूम के लिए आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। और ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर पंजाब में, पंजाब से बाहर इस पे बात करेगा। हम इस केस को ठंडा नहीं होने देंगे। हम इस केस के हवाले से ये डिमांड करते हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो और थाने की सीसीटीवी फुटेजेस निकालें ना। अब आप हमें ये ना कहें कि थाने में भी सीसीटीवी नहीं है। वैसे तो हम एक सीसीटीवी फुटेज बड़े सालों से मांग रहे हैं, मगर अब आप ये कहें कि आपके पास थानों में भी सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है। मेल थाने के अंदर आपने कहा जी मैंने वुमेन पुलिस स्टेशन बना दिए हैं। भाई वुमेन पुलिस स्टेशन बना छे सामने फिर खवातीन तुसी मर्दां दे पुलिस स्टेशन किस वास्ते लेके गए? अगर इतनी आपने बड़ी, वो देखा नहीं आपने, बड़ी वीडियोस बनी हुई हैं जनाब, इधर से लशपश हो रही है, बड़े नए सोफे रखे हुए हैं, ये जी खवातीन का नया थाना बन गया है और ये फलानी जो है वो पुलिस की एसपी है और ये फलानी। बहुत अच्छी बात है, बेटियां हैं हमारी, हम चाहते हैं कि बच्चियों को, मगर आप क्यों उन बच्चियों को जो है वो मर्दों के थाने में लेके गए? अगर आपके पंजाब में वो थाने मौजूद हैं और लाहौर में आपके पास वो थाने मौजूद हैं, तो हम उसको सख्ती से कंडेम करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और इसके ऊपर हम आवाज जो है वो उठाते रहेंगे। ये कहां हुआ है? ये पंजाब में हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप वो रजा मीर वाला केस उठा के देखें तो वो कहां हुआ है? वो सिंध में हुआ है। बच्चा जो है उसको उसकी डेथ हो जाती है, उसको दफना दिया जाता है। जब वो कब्र कुशाई करके उसकी वो पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि पीछे से गोली का वो निशान है। पहले पुलिस भी और वो सारे उसको बड़ा प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर फिर आप देखेंगे उसके माँ बाप कैसे टीवी के ऊपर उनकी फैमिली जो है रो रही है, दुआइयां दे रही है। ये दो मिसालें हैं, मैं दोबारा कहूंगा, एक सिंध मैंडेट के चोर, दूसरे पंजाब में मैंडेट के चोर, एक सिंध के जागीरदार, दूसरे पंजाब के जागीरदाराना जहनीयत रखने वाले सरमायाकार। वो भी जाबिर, ये भी जाबिर, ये भी चोर, वो भी चोर। न तुम्हारी बच्चियां महफूज हैं इस मुल्क के अंदर, न तुम्हारे बच्चे महफूज हैं इस मुल्क के अंदर। कहानियां इनसे सुन लो, इन दोनों घरों से। बैठे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना हो, हर वोट में, हर अमेंडमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मगर जब जीबी का इलेक्शन हो तो कैसे लड़ते हैं? जब कश्मीर का इलेक्शन हो तो एक दूसरे को अपनी औकात याद दिला देते हैं। इनकी यही औकात है जो इन दोनों ने एक दूसरे को याद दिलाई है। बड़े अरसे के बाद इलेक्शनों के अंदर इनकी असल शक्ल जो है वो सामने आई। तो हम ये समझते हैं कि यही वो निजाम था, यही वो शक्लें थी, यही वो चेहरे थे जिनसे बगावत करते हुए इमरान खान ने इंसाफ का आलम बुलंद किया था। एक और वाकया भी आप अगर उसमें देख लें तो वो जो एक 15 महीने की बच्ची आइजल के नाम से, अब वो क्या स्टोरी है? अब उसकी मां को रोता हुआ देखे कलेजा बाहर आ जाता है कि वो बच्ची को उठा के उसके साथ ज्यादती हुई और वो फिर बच्ची 15 महीने की बच्ची, उसको उठा के एक अस्पताल जा रही, वहां से जवाब हो रहा है, फिर दूसरे अस्पताल जा रही, वहां से जवाब हो, तीसरे पुलिस। यार हम किस मुल्क में रहते हैं? हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं और ये तो हमें कहने की भी जरूरत नहीं, ये तो इंसानियत है। मतलब है कि आप इतने बेहिस हो चुके हैं। क्यों बेहिस हो चुकी है? ये इंतजामिया, ये लोग, ये सरकारी मुलाजिम जो गरीबों के साथ ये करते हैं, क्यों ऐसे करते हैं? इसलिए कि ऊपर वालों को एहसास नहीं, क्योंकि ऊपर वाले चोर हैं, उनको पता है कि वोट नहीं दिया गया, चोरी का वोट है, पीटीआई के वोट के ऊपर अपनी मौजें लगी हुई है। तो ये मुल्क ऐसे कैसे चलेगा?